حکم نازل کر رہا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، جن میں اللہ کے رب العالمین نے جس میں یہ فرمایا کہ 5 حصے کیے جائیں گے مال غنیمت کے، اور اس میں سے جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، جنہیں ہم قرابت داروں اور فقراء اور مساکین اور یتیموں میں کے اوپر بھی اسے خرچ کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر جاری ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، میں نے پہلے بھی بتایا تھا غزوہ بدر، جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ ہے جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی، اور 15 سالوں تک مسلمانوں پر مستقل ظلم و زیادتی ہوتی رہی، مسلمان رکے رہے، مسلمانوں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی بھی جواب نہیں دیا فزیکلی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے کیونکہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب پانی سر کے اوپر چڑھ گیا اور معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا تو اب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہ اجازت دی کہ جو مومنین ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہیں، انہیں یہ حق ہے کہ اب اپنے رائٹس کے لیے یہ لڑیں، ان کو آزادی نہیں دی جا رہی ہے، لہٰذا اب وہ مقابلہ کریں۔ تو باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس بہت ہی کم تعداد تھی اور اسباب بھی کم تھے، اور مشرکین کے پاس بہت زیادہ تعداد تھی، اسباب بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اور مسلمانوں کے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو مشرکین پر غلبہ عطا کیا۔ بہرحال اب آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں تقریباً 6 اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہ 6 اصول جن کو اگر بندہ اختیار کرے، مسلمان اختیار کریں تو پھر اللہ کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی، خصوصاً میدان جنگ میں بھی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب مسلمان ان 6 اصولوں کو اختیار کر کے رہے۔ خلاصہ کیا ہے، کون کون سے 6 اصول؟ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا، یعنی اولاً تو جنگ سے حتی الامکان پرہیز کرنا ہے، لیکن معاملہ اب حد سے آگے بڑھ جائے اور دشمن جو ہے جنگ کرنے پر تلا ہو تو پھر اب ظاہر اب ان سے جنگ میں مقابلہ کیا جائے گا، تو اب جب جنگ شروع ہو گئی تو اب پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے بلکہ ثابت قدم رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ نمبر 2، جنگ کے دوران بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ ہم کس طرح کا عذر پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ذرا سا کوئی کام آ جائے، تجارت ہے، جاب ہے یا دیگر گھر کے کام ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ٹائم نہیں ملتا اللہ کو یاد کرنے کا، لیکن کرنے والے اللہ کو یاد کرنے والے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میدان جنگ میں بھی لڑتے ہوئے بھی، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے، اور یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یعنی فالو کرنا، انہیں اوبے کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنا۔ نمبر 4، آپس کے اختلاف سے پرہیز کرنا، یعنی تمہارے اندر یونٹی ہونی چاہیے، تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، تم آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا اور آپس میں فرقوں میں نہ بڑھ جانا۔ اور نمبر 5، اگر جنگ میں ناموافق حالات آئیں تو صبر کرنا، یعنی جنگ میں ہو تو ظاہر ہے تکلیف پہنچے یا کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ بظاہر ایسا لگے کہ بھئی ہمیں نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے، تو صبر سے کام لینا، اللہ پر توکل اور صبر کرتے رہنا۔ نمبر 6، کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری کے لیے گھروں سے نہ نکلنا، یعنی اگر تم اللہ کے لیے جنگ بھی کر رہے ہو اور تم اپنے ظلم سے بچنے کے لیے، اپنی رائٹس کو لینے کے لیے جو جنگ بھی کر رہے ہو، اس میں بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ تو ان 6 اصول کو اگر مسلمان اختیار کریں تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ رہے گی۔ اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، آپس میں لڑائیاں نہ کرنا، آپس میں اختلافات نہ کرو، انتشار نہ پیدا کرو، آپس میں فرقے نہ بنا دو۔ فتذهب ريحكم فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم آپس میں تمہارے اندر یونٹی نہیں ہوگی تو یہ ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم پھر باطل طاقت کے سامنے جم نہیں پاؤ گے، ٹک نہیں پاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے علاوہ اتحاد، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، یونٹی بھی قائم کیا جائے اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی اپنی زندگی میں آئے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 60 میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں جتنی بھی تمہارے پاس قوت ہے اس کی تیاری کیا کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب اچانک دشمن تم پر حملہ کر دے تو تمہاری تیاری ہی نہ ہو،
اور تم صرف مار کھاؤ اور پٹو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم پہلے سے تیار رہو. ہاں تمہیں خواہ کسی پہ حملہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، امن و امان عام کرتا ہے اسلام. ہاں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ پہلے سے چوکنا نہیں رہے. آپ کو پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے، مسلمانوں کو پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے کہ اگر اچانک دشمنوں کی طرف سے کبھی حملہ ہوتا ہے تو ہم بھی زبردست طریقے سے مقابلہ کر سکے. تو یہ تیاری بہت زیادہ ضروری ہے. اب آئیے آیت نمبر 67 میں، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. ہوا کیا کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو مشرکین کے بڑے بڑے سردار قتل بھی کر دیے گئے، جس میں ابو جہل بھی تھا، وہ بھی اسی میں مرا. اور اس کے بعد جنگ مکمل ہونے کے بعد مشرکین کے تقریباً 70 بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، ظاہر ہے قیدی بنا دیا گیا جب وہ ہار گئے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو 70 افراد ہیں مشرکین کے، جو بڑے بڑے سردار ہیں، قیدی بن کے آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے یہ رائے دی کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے. اس کے برخلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کیا تھی؟ ان کی رائے یہ تھی کہ انہیں چھوڑا نہیں جائے، انہیں قتل کیا جائے، کیونکہ 15 سال سے زائد ہو گئے، 15 سال سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے آئے ہیں، کتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنا نقصان پہنچایا. تو ایسے لوگوں کی سزا ظاہر ہے یہی ہونی چاہیے کہ ان کو بھی سزائے موت دی جائے، قتل کریں. تو لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے کو اختیار کیا کہ بھئی قتل نہ کیا جائے، ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے. تو مسلمانوں نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر عتاب نازل کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کی اور فرمایا کہ تم نے جن لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا، حکم نہ آ چکا ہوتا، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل کرتا. اس آیت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی گئی ہے، ان کی رائے کی. بہرحال اس کے بعد آیت 74 میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. مہاجر کون ہیں؟ مہاجرین کنہیں کہتے ہیں؟ مکۃ المکرمہ سے جو حضرات اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے وہاں کی ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچا کر چھوڑ کر، اس شہر کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ آ گئے اور پیچھے اپنے گھر بار چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑا، مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے خاموشی سے نکل کر مدینہ آ گئے دین کے خاطر. تو یہ جو ادھر سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کرنے والے. انصار کنہیں کہا جاتا ہے؟ کہ جو لوگ پہلے سے مدینۃ المنورہ میں تھے. تو اب جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں مسلمان، تو ظاہر ہے ان کو تو کوئی ٹھکانہ دینا ہوگا، وہ مدینے میں کن کے پاس رہیں گے؟ تو مدینے میں جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور انہیں پناہ دی اور ان کا تعاون کیا، تو ان کی مدد کی. لہٰذا مدینۃ المنورہ کے جو اصل رہنے والے مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، انہیں پناہ دی، تو انہیں انصار کہا جاتا ہے، مدد کرنے والے. تو مکہ سے ہجرت کرنے والے کو مہاجرین، اور مدینے میں جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا، ان کی مدد کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے. تو اللہ نے ان دونوں کا ذکر کیا، ان صحابہ کرام کا، اور فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومنین ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کا نام سورہ توبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بعض ان مخلصین صحابہ کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے، اور اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے پھر انہیں اس بات کا اس پر شرمندگی بھی تھی کہ وہ شریک نہیں ہو پائے. حالانکہ وہ چاہتے تو شریک ہو سکتے تھے، لیکن وہ شریک نہیں ہو پائے. انہیں اس بات کا اعتراف ہوا کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں شریک ہو جاؤں، لیکن نہیں ہو پایا. تو ان صحابہ نے پھر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو اس واقعے کا ذکر ہے اس سورت میں. اس بنیاد پہ اس سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے ذکر انشاءاللہ اس سورت کے آخر میں آئے گا، اور 11ویں پارے کی ابتدا میں اس کا ذکر ہوگا. بہرحال اس میں جو ابتدا ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. تو اب ظاہر ہے کہ اب اسلام کو اقتدار حاصل ہو گیا، اسلام کو حکومت حاصل ہو گئی. تو اب جو مشرکین ہیں جو ہر وقت ستاتے آئے، پریشان کرتے آئے، اب وہ محکوم ہو گئے. تو ان کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھئی
اب آپ کے پاس یہ ہے کہ یا تو آپ اسلام میں داخل ہونا چاہے ہو جائیں، یا آپ جزیرۃ العرب سے چھوڑ کر جانا چاہیں اس کو، شہر کو، ملک کو، باہر جانا چاہے اب آپ جا سکتے ہیں. یعنی یہاں اب اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اب یہاں اللہ کا نظام چلے گا، قرآن کا نظام چلے گا. تو اب آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو چھوڑ کر چلے جائیں. 4 مہینے تک کی مہلت آپ کو مل رہی ہے، اس کے اندر آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے، خود آپ کا اختیار ہے. اس کے علاوہ وہ مشرکین جن سے کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا ہوا تھا پہلے سے ایک مدت تک، تو اب وہ اس مدت کو پورا کرنے کا حکم ہے. جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور ایگریمنٹ کا معاملہ ہے کہ بھئی امن و امان قائم رکھیں گے اور آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو انہیں بھی جو ہے اس مدت کی مہلت دی گئی، اس مدت تک. اس کے بعد انہیں بھی یہی ہے کہ بھئی آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہو جائے، ملک چھوڑ کر جانا چلے جائیں. یہاں اب حکومت تو اسلامی نظام کے مطابق ہی ہوگی. بہرحال اس کے بعد آئے آیت نمبر 17 میں سورہ توبہ کی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. اس میں ابھی مشرکین کا ذکر چلا آ رہا ہے. یہاں مشرکین کی اس بات کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں پر فخر کیا کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے کہ بھئی ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم حرم کی تعمیر کرتے ہیں، کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو کیا ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہو، ہم تو خود آلریڈی اتنی اچھی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی یہ حاجیوں کی خدمت کرنا، زمزم پلانا، کھلانا پلانا حاجیوں کو، تعمیر کرنا حرم کی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ اعمال اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب ایمان ہوگا. یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونے والا، چاہے جتنے بھی اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے، وہ غریبوں کو کھلائے، حاجیوں کو کھلائے، کعبے کی تعمیر کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. جب تک ایمان نہ ہو تب تک کوئی عمل صالح اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہونے والا. اس کے بعد غزوہ حنین کا ذکر ہے. فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی تعداد کو لے کر، بڑے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کو لے کر روانہ ہوتے ہیں اور حنین نامی مقام پر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، حنین پر پہنچتے ہیں. لیکن یہ ایسی جنگ تھی غزوہ حنین جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 12 سے 14 ہزار کے قریب ان کی تعداد تھی. تو بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ بھئی آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں آزمائش میں ڈالا کہ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو یہ قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایک بار میں زبردست طریقے سے تیروں سے حملہ کیا، اور اس طرح حملہ کیا کہ مسلمانوں کی جو صفیں تھی وہ منتشر ہو گئی. مسلمان بالکل منتشر ہو گئے اور سب ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اچانک اس طرح حملہ ہونے لگا. تو لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور بعض دیگر صحابہ کرام ثابت قدم رہے، اور پھر اخیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی انصار اور مہاجرین کو اور پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو دوبارہ